ایک چیز سر آپ سے اور جاننی ہے، عوام یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ ایک جانب مریم نواز کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کرنا، آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ 6 نومبر کو ایک خفیہ ملاقات کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ ذرائع سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی غالباً ڈی جی آئی ایس آئی سے یا کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے لعن طعن کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن پھر انہی لوگوں کو بلا کر انہی لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے سر؟ مریم نواز تو میں نے کہا مریم صفدر، اور صفدر کے بارے میں نے آپ کو دیا ورس دین اے پی ایل، شی از اے کمپلسو لائر، جھوٹوں کی جھوٹ بولنے میں اس سے بڑا کوئی نوبل انعام یافتہ نہیں ہے. شی از اے کمپلسو لائر، میں آپ کو ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں، جھوٹی عورت ہے، اس کے کسی لفظ کا اعتبار نہیں ہے. وہ ابھی کچھ بیان دے گی، تھوڑی دیر بعد کچھ بیان دے گی. ہارون رشید صاحب کا ایک پروگرام تھا 92 نیوز پہ، انہوں نے اس میں بتایا تھا، میں نے پروگرام دیکھا تھا، وہ اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ وہ عورت ہے جو طاقت کے لیے، پاور کے لیے، وہ آپ کو یاد ہے جو کلیجہ کھایا گیا تھا کسی کا، انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا ہوں، تو یہ اتنی پاگل ہوئی ہے پاور کے لیے. میں نے کہا یہ بے نظیر بننے کی کوشش کر رہی ہے. شی از ناٹ ایون دی ڈرٹ آف بے نظیر. تو یہ جو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ اب کوئٹہ گئی تھی، کوئٹہ میں کیا ہوا؟ کوئٹہ کی ساری مسلم لیگ کی قیادت فارغ جو ہے چھوڑ کے چلی گئی نا. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو اس کا بیانیہ ہے، جس طرح یہ آزادوں کو بدنام کر رہی، اس نے کہا نا، میں نے کہا دیکھیں ضمیر، ایک چیز لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے، ایک چیز اس نے کہا تھا کہ جندال از آور فیملی ممبر، اس کا مطلب ہے ان کے تعلقات ہیں انڈیا سے، یہ پیسے لے رہے ہیں انڈیا سے، پیسے کے لیے تو بک جاتے ہیں نا، یہ بکے ہوئے ہیں پیسے کے لیے. لیکن سر آپ کی جو پروڈکٹ ان پاکستان، they are a sold out product in Pakistan. یہ بکے ہوئے ہیں پیسے کے لیے. ان کا خدا پیسہ ہے، ان کی طاقت پیسہ ہے، ان کا آج پیسہ ہے، ان کا کل پیسہ ہے. یہ پیسے کے اوپر کسی چیز کے اوپر بھی، کسی چیز کو بھی چاٹ سکتے ہیں کسی ٹائم میں. دکھ کی بات ہے. سیاست ہوتی ہے ایشوز کا نام، سیاست ہوتی ہے عوام کا نام، سیاست ہوتی ہے ملک کی ویلفیئر کا نام. انڈیویجول کی طاقت کو عروج دینا سیاست نہیں ہوتی. انڈیویجول کا بیانیہ لے کے چلنا سیاست نہیں ہوتی، چاہے وہ پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ لے کے چلے یا کوئی بھی شخص لے کے چلے. سر آپ کی جو انفارمیشن ہے یہ کیا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات اہم شخصیت سے یا اعلیٰ شخصیت سے نہیں ہوئی؟ سر میری نالج کے مطابق کسی سے ملاقات نہیں، جھوٹ بول رہی ہے. ملاقات کرنا چاہتی ہے لیکن کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، میسج بھیج رہی ہے لیکن کوئی بلا نہیں رہا. اس کی ملاقات ہوئی ہے جندال سے، وہ آیا تھا بغیر پاسپورٹ کے ادھر. اس کی ملاقات ہوئی ہے قطری شہزادے سے، وہ اس نے خود ہی کہا. ان سے ان کی ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں کیونکہ وہاں گیم ہے. باقی میرا نہیں خیال، میری انفارمیشن کے مطابق وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کی کسی سے ملاقات ہوئی، شیز اے کمپلسو لائر. اچھا سر، آخر پر تھوڑا سا ہمارے ویورز کی آسانی کے لیے تھوڑا سا ان کو کلیئر کر دیں کہ اب یہ جو اسٹیٹ ورسز جو ایک پی ایم ایل این ہو چکی ہے ہمارے آرمی چیف پر اور ڈی جی آئی ایس اے پر، جو بار بار ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اداروں کی جانب سے اس کا کوئی سخت قسم کا رد عمل کوئی متوقع ان دنوں میں ہو سکتا ہے؟ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ یا دوسری جانب پھر اسی طرح میلہ لگا رہے گا جلسوں میں، اور جو ایک جس کا دل چاہے وہ یہ ایک، حالانکہ یہ ہماری جو ایک جو اپنا جو ایج ہے، ہم تو یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سٹنگ آرمی چیف پر اتنا کھل کر بات کی جا رہی ہو، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے بولنے کی، ہمیں جناب دبایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرنیشنل صورتحال دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، ہمارے بارڈر کی صورتحال کو دیکھیں، اور یہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اتنا بڑا الزام دینا کہ 2012 کے 18 کے الیکشن انہوں نے چوری کی ہے. آج بھی مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن کو چوری کرنے میں 2 لوگوں کا ہاتھ ہے، اور وہ لوگ ہیں جنرل فیض حمید صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. تو سر فوج کیا دیکھ رہی ہے؟ سر تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آسان کیجیے گا. سر مولانا فضل الرحمان کو تو اپنی شکل دیکھنی چاہیے. ہی از اے ورس دین اینی ولچر. یہ کب 1990 میں الیکشن آ رہا تھا، 1997 میں الیکشن آ رہا تھا، 2018 میں بھی الیکشن آ رہا. اس کی ریاکاری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ یہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں بے نظیر کے زمانے میں کیا بیان دیا تھا. اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کے مالک ہیں،
جو آپ نے اپنا انیشیل بیان دیا اس پہ آپ کو کھڑے رہنا چاہیے نا. اگر آپ نے عورت کی حکمرانی پہ بیان دیا ہے تو کھڑے رہنا چاہیے. لیکن چونکہ یہ طاقت میں نہیں ہے, پاور میں نہیں ہے, پاور سے دور ہے, ہمیشہ یہ کشمیر کمیٹی کا پیسہ کھاتا رہا اور دب کے پیسہ کھایا. میں اب نہیں کہتا, آپ جاز الحق نے ایک انٹرویو دیا تھا, وہ اٹھا کے پڑھ لیجیے گا کبھی, کہ یہ شخص کشمیر کمیٹی کا پیسہ کس طرح برباد کرتا تھا. اس کے گھر میں رہتا رہا, دوسروں کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے اپنی. ہیلو جی جی آواز آ رہی سر, بات کریں. دوسروں کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے, اپنا پیسہ کبھی خرچ نہیں کرتا, سمجھے نا. اس کی بات کا کیا یقین کریں گے, آپ نے کہا ضرور, اب چونکہ اس کے کھل گیا ہے, جب کھل جاتا ہے بندہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شرم رہتی نہیں ہے. لیکن یہ وہی شخص ہے جس کے پاکستان کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے ضرور, جن کے ان کے فور فادر نے اور جماعت کے فور فادر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے نا کسی طرح. یہ تو ان کے انٹرنل ڈیزائر ہے کہ کس طرح ملک کو نقصان پہنچے. اب میں نے بتایا نا, سارے جو جمع ہوئے ہیں تو عمران خان کی, میں عمران خان کی کوئی اسی گورنمنٹ کے سپورٹ میں نہیں کہہ رہا, وہ تو جو کچھ کر رہا ہے, انفلیشن جس طرح جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ ایشوز ہیں. کاش یہ پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ ان ایشوز کو لے کے آگے چلتی اور صرف طاقت کے ایشو کو لے کے آگے نہ چلتی. لیکن وہ جو کچھ عمران خان نے کہا تھا وہ تو صحیح ثابت ہو رہا ہے. اس نے کہا جب چوری کن چوروں پہ ہاتھ پڑے گے تو سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے جب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ لوگوں کو بدنام کریں گے. اب یہاں پہ رول آ جاتا ہے پاکستان کے عوام کا, صرف ادارے ہی سب کچھ نہیں کرتے. آپ کو میں نے انڈیا کی صورتحال بتا دی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کل کو کوئی مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف ہوا, آپ میری بات آج لکھ لیجئے گا اور ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا, اور پاکستان کے عوام ریکارڈ پہ رکھ لیں. یہ اپنا بسترا گولیاں پکڑیں گے اور یہ چلے جائے, ایک چلا جائے گا فرانس اور لندن, ایک فیملی چلی جائے گی لندن, جائے انہوں نے کرپشن کے فیصلے سے پیسے بنائے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے جو انہوں نے ٹھیکہ دیا تھا نواز شریف نے 1993 میں, ڈائیوو کی بات ہوئی تھی جہاں اس نے کہا تھا کہ ڈائیوو کی بسیں بناؤ اور انڈر انوائسنگ کر دو. ایک پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں انڈر انوائسنگ کر دو. خدا کے واسطے پاکستان کے عوام اس چیز کو سوچیں کہ ڈائیوو کی بسیں منگاؤ, انڈر انوائسنگ کر دو. $80 ملین انہوں نے پشاور اسلام آباد جو موٹر وے تھی اس میں کمائے, اور اس کمپنی نے کہا, وہ کمپنی جو عوام نہیں سوچے گی. تو اب یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کی جو عوام ہے سر, آپ کو پتہ ہے اس کا, آپ کا جو چینل ہے نا, آپ کے چینل کے ذریعے عوام تک پہنچا جاتا ہے. لوگوں کا یہ مقصد اب ڈیوٹی ہے وہ سوچیں کہ کیا وہ ابھی بھی چوروں کو, پاکستان کے مخالفوں کو جو را کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, باہر بیٹھ کے ان سے میٹنگیں کر رہے ہیں, مسیب کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, جو جندال کے دوست ہیں, جو اجیت کمار ڈیول کو گلے لگاتے ہیں, جو مودی کے یار ہیں, کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ اگر آپ یہی کریں گے تو یہ تو اپنا بیوریا بسترا اٹھائیں گے, ایک فیملی فرانس چلی جائے گی, ایک فیملی انگلینڈ چلی جائے گی. پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, ایک دفعہ آصف زرداری ایک ہیلی کاپٹر کے اندر جین پہلے ہوئے فرانس میں اپنے ولا میں اتر رہے تھے. آپ وہ ویڈیو نکالے کبھی دیکھ لیجئے گا, یا پاکستان کے آپ لاڑکانہ کا حال جا کے دیکھ لیجئے, خیرپور کا حال جا کے دیکھ لیجئے, نصرت سحر عباسی کی تقریریں سنیں گے, انہوں نے اسمبلی میں کرپشن واسکار کی ہے پیپلز پارٹی کی. تو بھائی ان سے تو خدا کے لیے ان کے کرتوت دیکھیں. مر بار بار اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے, پاکستان کو اسٹیبل کریں, پاکستان کے لیے کریں, پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے, انڈیویجولز کے لیے نہ کھڑے ہوں جو پرفارم نہیں کر سکے, جنہوں نے $50 بلین کا قرضہ, آپ کو صرف $30 ارب کا قرضہ 4 سال میں جانب سے کوئی رد عمل آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر فوج کی جانب سے کوئی رد عمل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آہستہ آہستہ, ایک دم رد عمل نہیں, لیکن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گریجولی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ چیزیں گریجولی ہوں گی. لیکن سر یہ نیریٹو تو بڑا خطرناک ہے, ایک سربراہ کو ہٹ کرنا, پھر ادھر سے پھر بار بار یہ کہنا, تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. لیکن یہ صورت ہے کہ عوام تو یہ سوال کر رہی ہے کہ ادارے ایکشن کب لیں گے. ضمیر اس میں یہ چیز نہیں ہو رہی کہ لوگوں کے چہرے کھلتے جا رہے ہیں. ایک یہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ جو ان کے گندے چہرے تھے, جن کے اوپر انہوں نے کالک لگائی تھی, میک اپ لگایا ہوا تھا, جو سرخی پاؤڈر کیا ہوا تھا, اب ڈبل سرخی پاؤڈر کرتی ہے, لیکن اس کا چہرہ, اس کے کرتوت, یہ تو لوگ, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو لوگوں پہ آشکارا ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. وہ پروین شاکر کا شعر یاد رکھیے گا کہ تہمت لگا کے, میں اس پورے شعر کو پڑھنا نہیں چاہتا, اس کو وہ جو ماں پہ اوپر تہمت لگاتا ہے, ملک اب کی ماں ہوتی ہے, وہ غدار ہوتا ہے. میر صادق جو ہے اس نے انڈیا کی مدد کی ہے,
میر جعفر اس زمانے میں تھا, آج میر صادق پیدا ہو گیا. انہوں نے انڈیا کی مدد کی ہے, اور انڈیا کا مدد کرنے والا غدار ہے, غدار.